حسن صاحب، پارلیمنٹ کی قومی کمیٹی سلامتی کے اجلاس میں نواز شریف اور محسن نقوی کی عدم موجودگی کو بہت محسوس کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے اجلاس کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ کیا نواز شریف کی عدم موجودگی دہشت گردوں کی حمایت ہے؟ جبکہ فیصل واوڈا کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی عدم شرکت بڑی غلطی ہے۔ پی ٹی آئی کنفیوژن کا شکار ہے۔ دیکھو، یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ان میں سے کچھ تو بالکل ہی لغو اور فضول ہیں۔ بیرسٹر صاحب سیف کیا جو بھی ہے، یہ اس کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ وہ پہلی بات تو یہ ہے، اخباروں میں خبریں چھپ چکی ہیں کہ نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بات، اچھا چلیں اس کو آپ نہ مانیں۔ دوسری بات، کرنے کیا آنا تھا اس بندے نے؟ 3 بار رہ چکا وزیر اعظم، سائڈ پہ بیٹھا تھا، ہی از اونلی این ایم این اے میرے خیال ہے۔ اور کیا کرنے آنا تھا؟ اتنے سیانے پہلے موجود تھے ماشاءاللہ، تو ایک نواز شریف نے آ کے ادھر کون سی کو توپ چلا لینی تھی؟ فضول بات ہے، یہ نان ایشوز ہیں۔ اچھا پھر یہ کہ کیا نواز شریف کی عدم موجودگی دہشت گردوں کی حمایت ہے؟ کیا فضول بات ہے۔ یاد رکھو، پاکستان میں 1 in a million بھی دہشت گردوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ خدا کا خوف کرو یار۔ وہ 3 بار کا وزیر اعظم ہے، اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے، لیکن وہ کی دہشت گردوں کی حمایت ہے؟ واٹ نان سینس۔ اس ملک میں نہ کوئی دہشت گرد ہے، نہ دہشت گردوں کا حمایتی ہے۔ بے وقوفی ہو سکتی ہے، جہالت ہو سکتی ہے، جذباتی پن ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کا کوئی ایوریج نارمل شہری وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے، یا دہشت گردوں کا وہ اس حمایت کیسے کر سکتا ہے؟ تینوں باتیں لغو ہیں۔ اگر کوئی بات قابل غور ہے، ڈیبیٹیبل ہے، وہ ہے فیصل واوڈا کا کہنا کہ پی ٹی آئی کی عدم شرکت بڑی غلطی ہے۔ پی ٹی آئی کنفیوژن کا شکار۔ اچھا یہ ایک رائے ہے، ایک ذہین آدمی کی رائے ہے، آپ اس سے اختلاف کریں۔ میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے، آپ کہیں کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ اور طرح کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ ویلڈ ہے۔ باقی سارا لغو بات ہے۔ بیرسٹر صاحب نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا؟ بائیکاٹ اس نے کیا کیا؟ ادھر ہی از انویل، اور ہی مسٹ ہیو ریئلائزڈ کہ یار میں ادھر جا کے میرا کیا رول ہے، میں 3 بار کا وزیر اعظم ہوں، ایک مرحوم پاپولر سیاسی جماعت کا سربراہ رہا ہوں، اب بھی ہوں۔ وہاں جا کے وہ کیا کرتا؟ وہاں بیسیکلی جن لوگوں نے بات کرنی تھی انہوں نے بات کر لی۔ نواز شریف صاحب نے وہاں کون سی توپ چلانی تھی؟ اچھا، اور ان کی نمائندگی چلو اگر ہے بھی تو بھائی وزیر اعظم ہے۔ فضول باتیں ہیں، یہ نان ایشوز ہیں۔ اچھا باقی رہ گیا وہ محسن نقوی وغیرہ کا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، وہ دبئی میں زیر علاج ہے سنا ہے۔ اچھا اگر یہ بات غلط بھی ہے تو وہ کون سا وہ تو سیاستدان تو نہیں ہے۔ پاکستان کی ہسٹری ہے بلنڈرز سرنڈرز وغیرہ کی۔ یہ ایسا اکنامک سرنڈر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سرنڈر ہے۔ آئی ایم ایف کو یوں کر دیں گے، آئی ایم ایف کو یوں کر دیں گے، پھر پہنچ جاتے ہیں ٹھوٹا لے کے۔ تو محسن نقوی کو اتنا سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز ہی از ناٹ اے پولیٹیشین۔ ویسے تو ہمارا کوئی سیاستدان بھی سیاستدان نہیں ہے ہی نہیں، سیاست کے نام پہ یہ سارے بازیگر ہیں۔ لیکن محسن نقوی تو بیچارہ کچھ بھی نہیں، ایک سادہ سا میڈیا سے تعلق رکھنے والا ایک مطلب ایک مقامی سے کوئی چینل 1-2 شاید ہیں کوئی، اور اس کو کیا پتا بیچارے کو پالیٹکس کیا ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، بھی ہو بھی تو کیا ہو جاتا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہاں آرمی چیف نے جو بات کی ہے۔ اچھا نواز شریف ویسے اب میری طرح آثار قدیمہ ٹھیک ہے، ہونا نہ ہونا ان کا ایک برابر ہے، ریلیونس بھی نہیں بنتی کوئی، اس لیے یہ فضول بات ہے ساری کی ساری۔ اور خاص طور پہ بیرسٹر صاحب پتہ نہیں کیا ہانکتے رہتے ہیں۔ ہم بات برائے بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، جب ان کا گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات تو میں آج بتاؤں، لوگ اپنے دماغ سے یہ کھرچ کے نکال دیں، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہوا تھا وہ میثاق جمہوریت نہیں تھا، وہ میثاق مکمکا تھا۔ کیسے کہ یار ہم حصے بکھرے پہ لڑتے ہیں، کچھ صلح صفائی کے ساتھ 19-20 کے فرق کے ساتھ بس ٹھیک ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلتے ہیں۔
یہ تھیسس فلوٹ کیا تھا ارشاد حقانی مرحوم نے، اور میں نے اس کے چیچڑے اڑا دیے تھے. انہوں نے مشورہ یہ دیا تھا کہ ان کو باہمی اتفاق فلانا ٹمکانا پیپلز پارٹی نون لیگ کو، جب ان کی دشمنی عروج پہ تھی، کوئی زبانیں کاٹ رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی اس طرح کی صورتحال تھی. تو میں نے کالم جواب میں لکھا، میں نے کہا ارشاد حقانی صاحب کا مشورہ عوام دشمن ہے. جو آپس میں لڑ مار رہے ہیں، یہ سارا کاروبار صلح صفائی کے ساتھ کریں گے، یہ تو عوام دشمنی ہے، لڑنے دو ان کو. ٹھیک ہے حسن صاحب، دوسری طرف جے یو ایف اے کے رہنما حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں تقسیم نظر آئی کیونکہ ایک بڑی پارٹی باہر ہے. عمران خان کو گھنٹے کے لیے لے آتے تو کیا ہو جاتا؟ یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں، انہوں نے کی ہے. وہ سمجھدار آدمی ہیں، سیانے آدمی ہیں. ایک طرف ملکی استحکام ہے اور ملکی بقا، دوسری طرف انا. ختم ہو گئی بات، اور ہماری ساری تاریخ بقا اور انا کے درمیان ٹھوکریں کھا رہی. واقعی یہ میں نے حیرت سے اس بات پہ، میں نے دکھ کا نہیں حیرت کا اظہار کیا تھا کہ بھائی اگر وہ یہ شرط لگا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی اور کی حیثیت کیا ہے، مائنس نواز شریف اینڈ کمپنی رشتہ دار، وہ تو پورا گھرانہ ہے. ادھر بھٹو، 50 بار میں نے کہا ہے کہ بلاول زرداری ہے، بھٹو شٹو کہاں ہے وہ، لیکن بھٹو کی پخ لگانی پڑی ساتھ، کیونکہ وہ ایک نام کے گرد گھومتی ہے پیپلز پارٹی، ایک نام کے گرد گھومتی ہے، اسی طرح ایک نام کے گرد گھومتی ہے پی ٹی آئی. اور جس پارٹی میں کوئی جمہوریت ہے، جماعت اسلامی ہے مثلا، یہ فضل الرحمان صاحب، یہ بھی موروثیت ہے ساری کی ساری. ان کے والد اللہ بخشے مفتی محمود تھے، خود ہیں، آگے بیٹا تیار ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے بظاہر جو مجھے نظر آتی ہے، ایم کے ایم کا تو وجود ہی نہیں رہا. پہلے بھی ایک مقامی سی محدود سی پولیٹیکل پارٹی تھی. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جماعت اسلامی، جس میں موروثیت نہیں ہے. ہر جگہ سے بندہ، کبھی کوئی ہوتا ہے ان کا صدر یا امیر یا جو بھی وہ کہلاتے ہیں، ان کو گھاس کوئی نہیں ڈالتا، ان کی اوقات کوئی نہیں. بتاؤ مجھے. تو یہ جو ہے نا کہ پی ٹی آئی فرد واحد اکیلی نہیں ہے، تو فرد واحد بلاؤ اس کو. میری سمجھ سے باہر اگر گھنٹے ڈیڑھ کے لیے بلا لیتے تو کون سی بات تھی، تو کون سی توپ چل جاتی. بختر بند گاڑی میں بٹھاتے، لے آتے، میٹنگ اٹینڈ کرتا. وہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ہمیں ایک سافٹ سٹیٹ سے نکل کر ہارڈ سٹیٹ کے طور پر کام کرنا ہوگا. گورننس کے خلا کب تک فوج اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ بہت خوبصورت بات ہے. ہارڈ سٹیٹ باہر کے لیے بھی اور اندر کے لیے بھی، اور اس کی ڈیفینیشن پتہ کیا ہے؟ سینٹرلائز پاور. ہارڈ سٹیٹ یہ عام آدمی کو تو نہیں پتا ہوگا. سینٹرلائز پاور، اتھارٹیرین گورننس، سمجھ آئی بات؟ لمیٹڈ انڈیویجول فریڈم، یہ آزادی حضودی، یہ ہماری آزادی بھی اسی طرح کی ہے، یاد رکھنا. جس طرح ہماری خواتین کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. وہ جس ملک کے مرد غلام ہیں، تم آزادی کہاں سے مانگ رہی ہو؟ پہلے اپنے باپ کو، بیٹے کو، شوہر کو تو رہا کرا رہو. یہ آزادیاں مانگ رہی ہیں. ہم اللاجیکل لوگ ہیں. اچھا آگے، اسٹرانگ کنٹرول اوور میڈیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوتا کیا ہے. ہارڈ اکانومی اینڈ سول سوسائٹی، میڈیا ہی نہیں، صرف اکانومی بھی اور سول سوسائٹی بھی. یہ جو معاملہ ہے نا کہ ہارڈ سٹیٹ، اس کے علاوہ نہ عوام نے راہ راست پہ آنا ہے. اتنی بڑی بڑی چھوڑتے ہیں، بنیادی باتوں کی پرواہ نہیں. اچھا دوسرا جو آرمی چیف نے دوسری بات کی ہے، اس پہ غور کرو. گورننس کے خلا کو کب تک فوج اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ جب کوئی ایک شہید ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک پورا خاندان شہید ہوتا ہے. اٹس ناٹ اے بلڈی جوک. یا تو کوئی بڑا سیریس معاملہ ہو نا، دہشت گردی فلانا. ہارڈ سٹیٹ کے لیے یہ بھی ضروری ہے. بند کرو یہ کلچر اس ملک میں، فلاں بھی برادر فلاں بھی برادر. وہ اپنے بچے تم سے پالے نہیں جا رہا ہے، سنبھالے نہیں جا رہا ہے. برادر برادر کس کو بے وقوف بنا رہا ہے؟ کوئی برادر نہیں ہے اس دنیا، یاد رکھنا. یہ یورپینز کی ایجاد ہے. اسپین سے گیا تھا وہ، پتہ نہیں کیا کولمبس یا پتہ نہیں کیا، اس کی ایجاد ہے. وہ یورپ کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. ضرورت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ضروری ہے، وہ کر رہا ہے.
برادر ساڈے برادر ہی نہیں رکتے. اور بات سنو کہ میرے ایج گروپ کے بندے کو کچھ 70s میں جو یونیورسٹی میں فلسطینی بہت تھے, جارڈینینز بہت تھے. اب میں کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا, ایسے کرنا میرے ایج گروپ کے کسی بندے کو پوچھنا, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے لے کے پنجاب یونیورسٹی تک بہت ہوتے تھے. وہ کون تھے, کیسے تھے, اور پاکستانیوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا, پوچھ لینا برادر, سمجھ آ جائے گا تمہیں. ہم پتہ نہیں لوگوں کو کیا دیتے ہیں. ہارٹ اسٹیٹ بالکل ٹھیک ہے. اور گورننس کا خلا, اس ملک کی جو حالت ہے آج, یہ گورننس دیکھو, میں نے کیا بات کی کہ سیسا پلائی دیوار پہ لکھ دو حکومت پاکستان, وہ گلنی شروع ہو جائے گی. میں نے یہاں تک کہا ہے کہ دیواریں چین پہ چپکے سے 2-4 جگہ پہ لکھ دو حکومت پاکستان, انجام دیکھ لینا. سچی بات یہ ہے, بجلی چوری روکنی ہے, اسکول پکڑنے ہیں, زلزلہ آ گیا ہے, سیلاب آ گیا ہے, چھوٹی سے چھوٹی بات چلو سمجھ آتی ہے کسی حد تک کہ بھائی بنیادی طور پہ یہ رکھے ہوئے ہیں پولیس شلسی اور باقی ایجنسیاں, فوج کے علاوہ جو بھی ہے, یہ کیا کرتے ہیں؟ اور تمہیں تو اسکول پکڑنے کے لیے بھی وہی چاہیے. گورننس نام کی چیز ہے کوئی نہیں. بات سنو, میرا کسی سیاستدان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ میرے زندگی میں چند لوگوں کے ساتھ بہت خوبصورت تعلقات رہے ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, ان کی عزت کرتا ہوں. میرا سیاست سے نفرت کی وجہ کیا ہے؟ یہ گورننس نہیں ہے, اٹ از سم تھنگ ایلس. کہ جی وہ اس کا خلا کون کریں, پھر یہ باتیں کرتے ہیں لمبی لمبی, کوئی کام ان سے ڈھنگ سے ہوتا نہیں. میرٹ نہیں ہے, میرٹ کی موت. یہ ہماری گورننس جو ہے نا, یہ سو کالڈ ڈیموکریسی, یہ ڈائن ہے, یہ میرٹ کی موت ہے. اور جہاں میرٹ نہیں وہاں سمجھو کچھ بھی.